دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته بالهداية الحيدرية، نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ السولات الأزاليل المؤلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين، أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما نورا على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور، مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة، امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، وعلی من لم یقر بولایتہم او ود نفسہ فی اعدادہم او کاس غیرہم بہم ابد العابدین ودہر الداہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہاں سے لے کے آخر تک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ مومنین، جتنے لمحات میں نے آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا ہے، دعوی فصاحت و بلاغت جو کلی طور پر ہے وہ فقط ذات محمد کا ہے، وہ محمد کی آل پاک کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چاہے میں نے جتنا بھی پڑھ رکھا ہو، آپ کو جو سنانا ہے وہ علی کا ادنا صحبدار بن کر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں بس یہ غذا ہے مومن کی روح کی کہ اگر علی کا نام بلند ہوتا رہے تو اس کے صدقے اللہ ہمیں بھی بلندی پہ لے جائے گا۔
السلام علیکم. بہت شکریہ. مولا آپ کی سماعتوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرے. دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہے، لفظوں کی حد تک نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر کوئی بڑا نہیں ہو جاتا اور وہاں بیٹھ کر کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. بڑا وہی ہے جو علی کے جتنا قریب ہے. سلامت رہے. جی یہ آپ کے 8ویں امام نے تعلیم ایسے دیا ہے کہ ہمارا ذکر کرنے والا ایک اس مقام پر بیٹھے اور امام نے سامعین کے درمیان بیٹھ کر قیامت تک لوگوں کو بتایا ہے کہ حسین کی مجلس کا ادب کیا ہے. تو کوئی بھی شخص آخر تک کوئی بھی شخص اس مزاج میں نہ بیٹھے کہ وہ کوئی عام شخص ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہاں آنے والا حسین کی پاک ماں اسے اپنا مہمان کہتی ہے. اور یہ جو کبھی کبھی تمہارا ہاتھ اٹھا کر واہ واہ کرنا ہے، کاظمی اکثر اپنی مجلس میں کہتا رہتا ہے علی کی عزت کی قسم یہ سنت رسول ہے. ہاتھ اٹھانے میں شرم محسوس نہ کرنا. رسول سے بڑھ کر کوئی عزت دار نہیں ہے اور رسول سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا مرتبہ نہیں ہے. جب وہ علی کی شان میں بولے گئے الفاظ میں کبھی کہتا ہے وا علی، کبھی کہتا ہے یا علی. جی سلامت رہے. مولا آپ کی زندگی کرے. اور ایک اور عرض کرتا چلوں، علی کے ذکر میں بولنا. دیکھیں ہم شور کے دور میں ہیں، شعور کی دہلیز پہ دستک دینا واجب ہو چکا ہے. سلامت رہیے. علی کے ذکر میں بولنا، زبان کو حرکت دینا، منہ کو کھولنا اور ہاتھ کھول کر بیٹھنا. دیکھیے سائیکلوجیکلی بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھو تو نحوست اور سستی آتی ہے، اور ہاتھ کھولنا قرآن میں لکھا ہے. جس کا دل چاہے اسے دکھاؤں تو علی کے ذکر میں ہاتھ کھول کر بیٹھتے ہیں. وہ قادر مطلق ہے، اسے پتہ ہے کہ ہاتھ باندھیں گے نحوست چھا جائے گی. پریشانی تو نہیں ہے نا؟ سلامت رہیے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے، قرآن میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں بول اٹھا بل ید اللہ مبسوطات. اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، ہاتھ بندھے ہیں یہودیوں کے. علی کے ذکر میں بولنا کیوں کہا کہ زبان کو جنبش دو؟ یہ تیری میری بات ہی نہیں ہے. جب یہاں بولو گے نا علی کے ذکر میں زبان کو جنبش دو گے، یہ ضائع نہیں جائے گی. علی کے ذکر کرنے سے جو تمہارے منہ میں خوشبو پیدا ہوگی. اچھا میں پہلے ایک اور عرض کر دوں بھائی، سب سامعین بڑے غور سے سن لیں. آج ہم سے مجالس کی پہلی مجلس کاظمی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے. کوئی بندہ اگر یہاں سامنے سن رہا ہے یا باہر کھڑا سن رہا ہے یا پورا شہر سن رہا ہے، گھبرائے بالکل نہیں، کیونکہ کاظمی کا جس خاندان سے تعلق ہے ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے اور نہ کبھی کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے امام کی تعلیم کردہ نہیں ہے. تو بڑے کھلی پیشانیوں سے بیٹھو. یہ میزبان کا خلوص ہے کہ وہ اس شور کے دور میں شعور کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے.
مولا میزبان کی بانیان کی محنتوں کو کاوشوں کو سلامت رکھے۔ زبان سے کوشش کیا کرو، دیکھیے کہ خوشبو آتی ہے کیسے۔ ہاں، کاظمی کوئی بات دلیل کے بغیر بھی نہیں کرے گا، پھر ادھار بھی نہیں کرے گا، یعنی اس میں مجھے ناراضگی نہیں ہوتی۔ جب میں حاجی عبدالغفور کے پاس ہوں، جب جس کا دل چاہے یہاں سے کہی بات کسی کو جا کے بتا دینا، حوالے کی کمی نہیں ہوگی، کسی سے کر دینا شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ شیعہ ایک ذمہ دار قوم ہے۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ معاشر میں بھی کسی کی نظر جھکنے نہیں دے گا ہمارا امام۔ سلامت رہے۔ جی ہاں، آپ سلامت۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، بس یہ ایک دو باتیں کر کے آگے بڑھنے لگا ہوں کہ 5 دن میں نے گفتگو کرنی ہے۔ کوشش کرنا کہ میرے سامنے وہ بیٹھے جس کی زبان بھی حرکت کرے، ہاتھ بھی حرکت کریں، کیونکہ میں روایتی خطیب نہیں ہوں۔ مولا سب کی زندگی کرے، ذاکرین کی، پڑھنے والوں کی وہ زبانیں سلامت رہیں جو علی کے حق میں بولتے ہیں۔ میں اتنی دور سے یہ تو نہیں آیا کہنے فقط کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیں یہ جھوٹ ہوگا نا، میں تو علی کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ علی کے ذکر کے صدقے میں مومنین کے چہروں کی زیارت ہو تو اچھی بات ہے، لیکن میرا بھی مقصد وہی ہے جو رسول دے کر گیا ہے۔ علی کے لیے بولو جو پیچھے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرو کہ یہ بولنا آگے جو بیٹھے ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں، جب بولو گے نا زبان کو جنبش دو گے۔ شیعت میں بہت بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ قرآن کی تفسیر نہیں ہے کہ امیجنیشن سے بیان کرو، قرآن کی تفسیر ہے جو آل محمد کے فرامین سے کی جائے۔ انہوں نے جمع کی ہے تفسیر البرہان فی تفسیر القرآن، علامہ سید ہاشم بہرانی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بولا کرو علی کے ذکر میں، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب انسان مرتا ہے نا تو قبر میں 2 فرشتے آنے سے پہلے ایک آتا ہے۔ توجہ، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دونوں فرشتوں سے پہلے ایک آتا ہے، آ کے اس کے منہ کو سونگھتا ہے۔ جی بالکل، میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ بولیں جو پیچھے تشریف فرما ہے۔ کیا لکھا کہ وہ اس کے منہ کو سونگھتا ہے۔ پھر جنہوں نے حساب لینا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں نا فرشتے بڑے برے طریقے سے حساب لیتے ہیں، وہ آ کے ان کو جا کے کہتا ہے انی اشم رائحۃ محبت علی من عندہ، اور میں اس کے منہ سے علی کی محبت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ جو وہ ان دونوں کو جنہوں نے حساب لینا ہوتا ہے انہیں جا کے کہتا ہے کہ میں اس سے علی کی محبت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، تو اب کریں کیا؟ حساب لے؟ کہتا نہیں، فَعَزَّمُوهُ، اب اس کی تعظیم کرو۔ جا یا سلامت رہے۔ جی ہاں،
بات پہنچ رہی ہے؟ وہ کتاب کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب کیا کرو، فَعَزِّمُوهُ، اب اس سے حساب کتاب نہیں، اب اس کی تعظیم کرو، اور جس علی کی محبت تمہیں فرشتوں سے تعظیم کروا دے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی کے ذکر میں بولو، تمہارا مولا اسی لیے تو کہتا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور جو علی کے حق میں بولے اس کی پہچان تو یہی ہے نا کہ یہ علی والا ہے۔ سلامت، شرما کے ہاتھ مت اٹھانا۔ یہی درخواست کرو، علی کا نعرہ آئے تو بلند آئے، علی کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جھجکتے ہوئے نہیں۔ او بھائی، علی کا ہاتھ فخر سے اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ علی نے مولا آپ کو جب یہاں تک بات ہو گئی تو ہمیں یہ سمجھ آیا، اب قرآن کی سورہ الکہف کی میں نے آیت 103، 104 اور 105 تلاوت کی ہے۔ توجہ ہے نا؟ بیٹھتے جائیں۔ ہاں، اور یہ عرض ضرور کروں گا کہ جہاں سے آج بات چھوڑوں گا کل وہاں سے انشاءاللہ بے ربط بات کا عزم نہیں کرتا۔ میں یوٹیوب پہ ادھر ادھر معروف نہیں ہوں، لیکن علی کا ذکر کرتے زندگی گزری ہے۔ کبھی مجلس یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر نہیں دی، یہ حاجی غفور ہے جو یہاں تک مجھے لے آیا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا کا ذکر کرتے زندگی گزر گئی ہے۔ آیت 103، 104، 105 سب کی توجہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے جب بھی بات کرتا ہے، کبھی براہ راست کرتا ہے، کبھی وحی کے ذریعے کرتا ہے۔ کئی دفعہ مخلوق سے تو اللہ بات کرتا نہیں، پھر حبیب کو کہہ دیتا ہے کل۔ توجہ ہے نا؟ میں نے کہا کہ کاظمی کوئی بات غیر ذمہ دارانہ نہیں کہے گا، اور یہ بھی نہیں کہ مجمع اٹھانے کے لیے میں کوئی ایسے ہی اپنی طرف سے اپنی جیب سے کوئی بات کر دوں۔ ذمہ دارانہ گفتگو، کسی کی دل آزاری نہیں، گھبرا کے بیٹھنا نہیں، پریشان ہونا نہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ دیتا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے۔ آپ کیا کہہ دیجئے؟ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم آپ کو ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کے سارے اعمال خسارے میں چلے گئے؟ یہ کسی یہودی عیسائی کی بات نہیں ہے جو قرآن پڑھے گا اعمال کرے گا، لیکن کوئی ایسے اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ توجہ میری طرف بھائی، یہ آپ نے احسان کرنا ہے۔ مجلس بے ربط نہیں ہو سکتی، آپ ادھر ادھر دیکھیں گے بات رہ جائے گی۔ ذکر قیمتی ہے، میری ذات کو چھوڑیں۔ کیا ہمیں ان کی خبر نہ دیں جن کے اعمال خسارے میں؟ کوئی بھی باشعور انسان خسارے کا کام تو کرنا ہی نہیں چاہتا نا، ہمیشہ چاہتا ہے کام کرے فائدہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ایسی خبر نہ دیں ان لوگوں کے متعلق جن کے سارے اعمال خسارے میں ہیں۔ یا اللہ کون سے؟ آگے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری زندگی اعمال کرتے کرتے گزر گئی۔ ضل سعیہم، ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔
جب انہیں پتا تھا کہ یہ بیکار جائیں گی تو کیے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، یعنی ساری زندگی سوچتے رہے نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا عمل کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات کے خلاف نہیں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں، خیرات کی، صدقہ دیا، مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، پانی پلایا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اچھا کام نہیں، ان کے سارے اعمال خسارے میں۔ یا اللہ ان کی کوئی نشانی بھی ہے جن کے اعمال خسارے میں چلے گئے؟ اللہ آگے ارشاد فرما اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی کہ ہر کسی کی نماز ضائع چلی گئی، روزہ ضائع چلا گیا، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا کفر کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا نہیں۔ توجہ، بے آیات ربہم، بے آیات قرآنہم نہیں کہا، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ پڑھ تو قرآن رہا ہوں نا، وَلِقَائِهِ، اور رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ یقین نہیں ہے کہ ان کے رب سے ملاقات ہوگی۔ اب اگر بات اللہ کی ہے تو جو دیکھنے میں آ جائے وہ اللہ نہیں۔ سلامت رہی۔ دیکھیے میں نے کہا میں غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرتا، جا کے پورا قرآن پڑھ لو، احادیث سے اہل بیت پڑھ لو، یہ وہ طریق نہیں ہے جو غیرے نے کی ہے۔ علی خود فرماتے ہیں کہ اگر وہ عقول انسانیت میں ہی آ جائے تو خالق کیسا؟ وہ اس سے بلند ہے، سبحان ربک ورب العزت عما یصفون، وہ اس سے کہیں بلند ہے جو لوگ اپنے ذہنوں میں سوچیں۔ یعنی تم نے ذہن میں کچھ سوچا، جو تو نے سوچا وہ تیری تخلیق ہے، وہ اللہ نہیں، وہ تیرے ذہن نے تخلیق کیا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے اعمال خسارے میں۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہوں نے اگر اچھے عمل بھی کیے ہیں نا تو اللہ انہیں ضبط کر لے گا۔ سورہ کہف کی آیت 105 پڑھ رہا ہوں۔ پھر کیا؟ کبھی آپ نے ترازو دیکھا ہے نا، اس پہ کوئی چیز تولنی ہو تو ایک طرف جس سے تولنی ہو نا اسے رکھا جاتا ہے، یعنی 1 کلو کا وہ وزن رکھا جاتا ہے، پھر اس کے مقابل تولا جاتا ہے نا کہ کیا یہ چیز اس 1 کلو کے برابر ہے یا نہیں۔ ترازو سے ایسے ہی تولا جاتا ہے نا۔ تو معاشر میں جو میزان لگنا ہے، کبھی سوچا بھی ہے کہ اعمال تلنے کس چیز پر ہیں؟ سلامت رہے۔ جی آپ کے، جی بسم اللہ سے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں، کبھی بھی سوچنا کہ جو معاشرے میں اعمال تولے جائیں گے وہ دوسرے پلڑے میں ہوگا کیا؟ جس دن تجھے یہ پتا چل گیا نا پھر علی علی کہنے میں جھجکے گا نہیں۔ جی اچھا، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان، اچھا جس کے تو تلیں گے اعمال، چلو تھوڑے ہی ہوں گے نا، تلیں گے تو صحیح نا،
اب یہ کیسے بدقسمت لوگ ہیں، اللہ کہہ رہا فَحَابَطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال تو ہم ویسے ہی ضبط کر لیں گے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور قیامت والے دن ہم ان کے لیے میزان رکھیں گے ہی نہیں۔ تو کتنے مرضی اعمال لیے پھر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میزان رکھنا ہی نہیں، یا اللہ وجہ دوسری طرف جس سے تلنا ہے، وہ جو وزن کیا جانا ہے وہ میزان تو ہے محبت علی، اب اس کے بغیر جو مرضی کر اللہ نے تولنا ہی نہیں۔ تو اس لیے خود سوچ کے اگر اپنے اعمال کا کچھ وزن چاہتا ہے، اعمال میں نماز بھی ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، اگر چاہتا ہے کہ تیری نماز اس ترازو میں آ جائے تو دیکھ کہ اللہ میزان رکھے گا تو تب اس سے تولے گا نا۔ میں سادی گفتگو کر رہا ہوں بھائی، پریشان نہیں ہونا۔ اچھا مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، آپ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ اگلی بات شروع کریں۔ اچھا آپ کا ایک امام کا قول ہے، یہ میں نے دیکھنا ہے آپ کے مزاج سے، اگر آپ کا مزاج ہوا تو پھر اسی نہج پہ آئندہ 4 مجالس، اگر نہ ہوا تو روایتی تو میں نے پڑھنی نہیں، جملہ بازی کر کے جانا نہیں۔ ہمیشہ کاظمی کی کوشش ہے کہ ایک مومن بچہ بزرگ بھی بیٹھا ہوا اس کا وقت ضائع نہ ہو، وہ گھر جا کے بتائے کہ آج مجلس حسین میں گیا تھا، آج یہ پتہ چلا ہے، اپنی نسلوں کو بتا سکے۔ شیعہ قوم کا وقت بڑا قیمتی ہے، مولا آپ کو سلام۔ یہ خرچ اخراجات تبھی کام کے ہیں کہ جب ہماری نسلوں میں علی کی محبت ٹرانسفر ہو، اور وہ ہونی ہے علم سے۔ کیوں رسول کہتا گیا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا؟ اس لیے تو کہتا گیا کہ علم سیکھو، علم لو۔ علم وہ نہیں ہے جو ادھر ادھر جھاڑتے پھرو، علم وہ ہے کہ علی کی حقانیت سمجھ آ جائے۔ اب کیونکہ میں نے پاکستان کے کچھ مزاج کو جب سے میں پاکستان آیا ہوں کچھ دیکھا تو ہے، بڑا اعتراض کرتے ہیں مجالس میں آپ نماز کا ذکر نہیں کرتے۔ کاظمی نماز پہ بھی کم از کم 10 اشرے تو پڑھ سکتا ہے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب سنو گے تو پھر نماز کا ذکر نہیں کرتے، کہ ہر بار بھی آپ علی علی کرتے رہتے ہیں، نماز کا ذکر نہیں کرتے۔ نماز پہ بات نہ کر لیں۔ علی کی عزت کی قسم، بسم اللہ کی بے سے لے کر تمہارے سلام کے آخری ہاتھ اٹھنے تک اگر علی 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 نہ دکھائے، اگر کہ اس کے علاوہ ہو تو لے کے آ جانا، میں ادھر ہی ہوں۔ کتاب ہے الکافی، یاد رکھنا۔ کون سی کتاب؟ الکافی، امام 5واں، نام امام محمد باقر، بلند آواز سے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَعْرِفَ الصَّلَاةَ فَقَدْ أَنْكَرَ حَقَّنَا، جس نے نماز کی معرفت نہ حاصل کی وہ ہمارے حق کا منکر ہے۔ اب تو خوش ہو جاؤ، جو جہاں بھی مجھے سن رہا ہے جانتا ہے کاظمی کیا پڑھتا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ جس نے صلاۃ کی معرفت حاصل نہ کی وہ ہمارے حق کا منکر ہے، اور ہم انہی کے حق کے منکر پہ تو ہم لعنت کرتے ہیں۔ یعنی نماز میں کچھ ایسا تو ہے ان کا حق جس کا انکار ناممکن ہے، ایک مومن کے لیے ناممکن ہے۔ تو آؤ شروع کرتے ہیں۔
ہے نا میرے ساتھ؟ پریشان نہ ہو جانا، زحمت نہیں دینی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اتنے وقت میں یہ سمٹے گا کہ نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ اسی نماز پہ 5-10 اشرے کو تو پڑھ دے گا کاظمی، ایک ایک لفظ کی تشریح چاہیے۔ نماز میں سب سے پہلی شے ہے نیت، یاد رہے، گھر جا کے بھی پھر دوہرا لینا۔ پہلی بات ہے نیت۔ نماز ہے کیا؟ قبلہ نقوی صاحب، نیت ہے کیا؟ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ بن عبداللہ۔ پریشان تو نہیں ہے نا؟ بات شروع کریں گے تو پھر آپ نے ساتھ بھی دینا ہے، پھر پریشان نہیں ہونا۔ عیسیٰ بن عبداللہ 5ویں امام سے پوچھ رہا ہے، یا سیدی مع العبادہ، عبادت ہے کیا؟ یہ سب کچھ کرتے ہو نا دین اسلام میں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب امام سے پوچھ رہا ہے، اب اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی، جہاد بھی، تولا تبرہ، سب کچھ ہے۔ پانی کی پلانا، روزہ رکھنا، مسجد بنوانا، مدرسہ بنانا، جو کچھ بھی ہے عبادت، یعنی جو بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس نے آپ سب کی آسانی کے لیے ایک ہی سوال کر دیا، سیدی ما العبادہ، یہ عبادت ہے کیا؟ امام نے فرمایا، حسن نیت بالطاعت، اطاعت کرنے کی حسین ترین نیت کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنی، اگلی بات تب سمجھ آئے گی جب یہ سمجھ رہے گی۔ امام سے پوچھا گیا عبادت ہے کیا؟ امام کہہ رہے ہیں اطاعت کرنے کی حسین ترین نیت کو عبادت کہتے ہیں۔ مولا وہ کیسے؟ کہا من الوجوہ التی یطاع اللہ منہا، ہر طرح کی نیت نہ لیے پھرنا۔ مولا کون سی؟ من الوجوہ التی یطاع اللہ منہا، اطاعت ان وجوہ کے ذریعے سے جن سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ میں جلدی کر رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے چہرہ، یہ انسان کا چہرہ۔ یہ چہرہ، اسے چہرہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ اس کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر سر جدا کر دے جائے تو وہ شناخت نہیں رہتی کہ یہ کون ہے، اس لیے اسے وجہ کہا گیا ہے عربی میں۔ وجہ اردو میں ہے چہرہ۔ اب اسی وجہ کو جب جمع کریں نا تو بنتا ہے وجوہ۔ اب امام کہہ رہے عبادت وہ ہوتی ہے من الوجوہ التی یطاع اللہ بہا، ان چہروں کے ذریعے جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ ہے عبادت۔ یہ آج کا دن ہے، آج سننا کہ یہ ہے عبادت۔ حسن نیت اطاعت کی ہوگی عبادت۔ بس بات آگے بڑھانے لگا ہوں، وقت کے 7 بجے۔ جی بسم اللہ، سلامتی ہو، میں تو حاضر ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آگے آپ کے رسول کا قول ہے، رسول فرماتے ہیں لا قول الا بعمل ولا عمل الا بالنیت ولا نیت الا باصابت السنہ۔ کوئی قول منہ کی کہی بات کوئی معنی نہیں رکھتی مگر عمل، کوئی عمل معنی نہیں رکھتا مگر نیت کے ساتھ، کوئی نیت معنی نہیں رکھتی مگر وہ جو سنت رسول سے قائم ہو۔ بات پہنچ رہی؟ میں نے کہا نماز سے پہلے ہوتی ہے نیت۔ پہلے سمجھ لو کہ نیت ہے کیا۔ ایک 5ویں امام کا قول بتایا، پھر رسول کا قول بتایا، اب تمہارے مولا علی کا قول بتا رہا ہوں۔ وہ فرما رہا ہے النیت اساس العمل، عمل کی بنیاد ہی نیت ہے۔ بنیاد سمجھتے ہو نا، عمارت کھڑی کرنی ہو نیچے ہے فاؤنڈیشن، اگر وہی نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یعنی عبادت کھڑی ہوتی ہے نیت پر، نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ نماز بھی پڑھنی ہو تو نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔
سمجھ آ گئی؟ اب یہ 3 معصوم کا قول بتایا، پھر آپ کو 7ویں امام کا قول بتاتا ہوں بلند آواز سے۔ امام فرماتے ہیں کہ کما لا تقوم الجسد الا بالنفس الحیہ، کوئی جسم قائم نہیں رہ سکتا مگر حرکت کرتی ہوئی روح کے ساتھ، ولا یقوم الدین الا بالنیہ، اور دین بھی قائم نہیں رہ سکتا جب تک نیت نہ ہو۔ نیت سمجھ میں آنی چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے جو حضرات تشریف فرما ہے کہ ہم جو نیت نماز کرتے ہیں، پہلے سمجھیں نیت ہوتی کیا؟ نیت ہے فاؤنڈیشن، اور پھر یہ اس کو کھڑا کر دیں، میں پہنچ نہیں پا رہا سب تک، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا، نہیں کر رہی ہے بات۔ اب آپ کو آپ کے 6ویں امام کا قول بتاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں نیت کے متعلق، بس نیت کو یاد رکھنا، امام فرماتے ہیں الایمان اقرار والعمل والنیت، ایمان جو ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اقرار، عمل اور نیت۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اب سمجھنا جو بیدار ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھنا۔ امام فرماتے ہیں اسلام کہا الاقرار والعمل، نیت کوئی نہیں، کیونکہ علی نے پہلے فرما دیا النیت اساس العمل، نیت ہی تو فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ مسلمین میں نیت نہیں ہے، مومنین میں نیت بنیاد ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا الایمان اقرار والعمل والنیہ، کہ ایمان میں نیت ہے کیونکہ وہ اس بنیاد پر کھڑی ہے۔ اور معروف قول تو آپ نے سن رکھا ہے، سکول کی دیواروں پر بھی ہوگا، انما الاعمال بالنیات، یہ آسان ہے نا، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو پہلے معروف نہیں ہے۔ پھر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے زید بن شہام، وہ امام سے 6ویں امام سے پوچھتا ہے مولا قد سمعت تقول ان نیت المومن خیر من عملہ، کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آپ سے ہی پتا چلے گا نا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آپ سے مخاطب، آپ مومن ہیں، بھائی ہیں، مولا کی مجلس میں آئے ہیں، یہ قیمتی باتیں ہیں، یہ شعلہ بیانی جملہ بازی میں آپ کا وقت گزارنے میں نہیں ہو سکتی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے، مولا یہ کیسے؟ توجہ، امام فرماتے ہیں اس لیے لأن العمل ربما کان رعاء للمخلوقین، کیونکہ عمل بعض دفعہ مخلوق کو دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے۔ سلامت رہیے۔ امام نے بات سمجھائی ہے نقوی صاحب کہ عمل دکھاوے کے لیے ہو سکتا ہے، میں نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہوں، روزہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہوں، یہ جتنا بھی عمل کروں گا یہ دکھانے کے لیے کر سکتا ہوں، لیکن امام فرماتے ہیں النیت خالصۃ لرب العالمین، نیت وہ رب جانتا ہے کہ اس کی ہے کیا۔ جی اس لیے اللہ نے قرار دی ہے کہ نیت مومن کی اس کے عمل سے افضل ہے، کیونکہ نیت ہوتی ہے رب کے لیے، اور وہاں کھوٹ ہوگا تو رب کو تو علم ہے۔
ہے نا جی. اور اس لیے امام نے فرمایا وَيُؤْتِي التَّعَالَى مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعَمَلِ. اس لیے اللہ نیت پہ اس قدر زیادہ دیتا ہے اتنا عمل پہ نہیں دیتا. اس لیے مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے. اب میں کہتا ہوں یہاں مجھے بس کر دینی چاہیے کہ نیت کی اگر تشریح کروں تو بہت وقت گزر جائے گا. یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ کتنی ضروری ہے نیت. یعنی اگر نیت نہیں کوئی عمل نہیں. علی نے کہا ہے کہ نیت عمل کی بنیاد ہے. رسول نے کہا ہے نیت عمل کی بنیاد ہے. امام محمد باقر نے کہا نیت عمل کی بنیاد ہے. امام جعفر صادق نے کہا کہ نیت عمل کی بنیاد ہے. امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں کہ نیت عمل کی بنیاد ہے. ہمارا ہر امام کہہ رہا ہے نیت 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 کہہ رہا ہے نا. تو پھر آج دیکھ ہی نہ لیں کہ نماز میں نیت کیا ہوتی ہے. کیونکہ یہ 5 خمسہ مجالس میں نے پڑھنا ہی صلاۃ پہ ہے, تعارف صلاۃ پہ, تاکہ جس کا اعتراض ہے نا وہ ختم ہو جائے کہ مجالس میں نماز کا ذکر نہیں کرتے ہے نا. اب نیت کے ساتھ ہوتی ہے توجہ. توجہ کیا؟ میں نے کہا توجہ کیجئے, تو توجہ آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا نہیں, آپ نے میری طرف دیکھا. توجہ کا کیا مطلب؟ یعنی اپنا چہرہ میری طرف کر لیجئے, میری بات کو غور سے سنیے, اسے کہتے ہیں توجہ, ہے نا. تو اب ایک کہنے والا کون ہے؟ چھواں امام, اور وہ فرما رہے ہیں کون امیر المومنین یقولو. ایک دفعہ نہیں کہا میرا دادا علی, ایک دفعہ نہیں اکثر کہا کرتا تھا من قال ھذا القول کان مع محمد و آل محمد. جس نے یہ کہا جہاں محمد اور آل محمد ہوں گے وہیں پر وہ ہوگا. کیا؟ جس نے یہ قول کہا کب؟ اذا قام, جب وہ کھڑا ہوا, قبل ان یستفتح الصلاۃ, جیسے ہی صلاۃ کے لیے کھڑا ہوا, اس سے پہلے اس نے یہ قول اگر کہا تو وہ وہاں ہوگا جہاں محمد و آل محمد. محمد جنت میں, وہ کہنے والا جنت میں. محمد کربلا میں, کہنے والا کربلا میں. محمد عرش پر. تیری میری بات نہیں ہے, اپنی طرف سے فلسفہ منطق نہیں جھاڑ رہا, تیرے رسول کا قول ہے, تیرے امام کا قول ہے. جس نے یہ کہا کب کہا؟ کب کہا؟ جب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. جس نے یہ کہا وہ جہاں محمد اور اس کی آل ہوں گے وہ وہاں پر ہوگا. کیا ہے قول؟ کہنا کیا ہے؟ نماز میں کھڑا ہو گیا اور کہنا یہ ہے اللہم انی اتوجہ الیک بمحمد و آل محمد. اے اللہ میں اپنا چہرہ تیری طرف کر رہا ہوں, تیری طرف دیکھ تو نہیں سکتا, دیکھ محمد اور آل محمد کو رہا ہوں, چہرہ تیری طرف ہے. سلامت رہی. اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو. کتاب ہے الکافی, جلد ہے 2, لکھ دینا, دیکھ لینا, تسلی کر لینا, کل آ کے اگر غلط ہو تو جھٹلا دینا. جس نے یہ کہا وہ کہاں ہوگا؟ جہاں آل محمد ہو گئے. تو جنت کی بات کر رہا ہے, مولا آپ کو بھائی پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ سیب جنت سے آیا ہے, سب کھانا پسند کریں گے؟ جنت سے انار جنت سے آیا ہے, سب پسند کریں گے نا؟ کہیں گے جنت سے آیا. تجھے جنت کے پھل اچھے لگتے ہیں, سردار اچھے نہیں لگتے ہیں؟ ہاں مولا آپ کو سلام ہے.
جی کیا کہہ رہے تیرا امام جس نے یہ کہا کیا اللہم انی اتوجہ الیک دیکھ محمد والے محمد کی طرف رہا ہوں رخ میرا تیری طرف ہے اور کیا کہہ رہا ہے یہ قول پورا سن لو حوالہ میں نے دیا کہا اقدم بین یدی صلاتی اقدمہم اب میں نے انہیں اپنے سامنے کن کو محمد والے محمد کو رکھ لیا ہے بین یدی صلاتی اپنی نماز میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا بسم اللہ جی یا رسول اللہ سلامت ہے کیا کہا اقدمہم بین یدی صلاتی اب میں نے انہیں اپنے سامنے رکھ لیا ہے کہاں اپنی نماز میں تو صرف ذکر کی بات کر رہا ہے ہم تو وجود دیکھ رہے ہیں یہ کہنا ہے اپنی طرف سے ہے نہیں اور پھر کیا وَأَتَقَرَّبُ بِهِمْ إِلَيْكَ اللہ تیرے نزدیک کون جا سکتا ہے میں ان کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں آگے یہ جملے پورے کرنے ہیں وَجَعَلْنِي بِهِمْ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اب کیونکہ اپنی نماز میں نے انہیں سامنے رکھ لیا ہے اب کیا کر اجعلنی اب مجھے عزت دار قرار دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی ہمیں سمجھ آ گئی کہ دنیا کا ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں عزت دار وہ ہے جس کی نماز میں سامنے محمد والے محمد ہے تیرے مولا امیر المومنین کا قول ہے اور پھر یہ میں نے کوئی بڑا کام کر دیا نہیں علی کہتے ہیں یہ کہو مننت علیہ اے اللہ یہ تو تیرا احسان ہے یہ تو تیرا احسان ہے مجھے سمجھ آ گئی میں نے آگے رکھنا کسے ہے یہ جملے ہیں مننت علیہ اب تو نے احسان کر دیا ہے مجھ پر اب آگے یا اللہ کر کیا کہا اختم لی بہم بطاعتہم و معرفتہم و ولایتہم اب میرا خاتمہ کر دے اسی پر ان کی اطاعت پر ان کی معرفت پر ان کی ولایت پر یہ کہاں کہہ رہا ہے یہ جملے نماز میں کھڑے ہو کر اور پھر کیا فرمایا انہا سعادت یہ سعادت ہے یہ علی اور والے علی جو محمد والے محمد نماز میں سامنے رکھا ہے نا یہ سعادت ہے فختم لی بہا اسی پہ میرا خاتمہ کرنا انکا علی کل شین قدیر بے شک یا اللہ تو ہر شے پر قادر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے پھر اب یہ تو تھی نماز سے پہلے یعنی کھڑے ہو گئے آؤ تمہارے امام کا چھویں امام کا قول بتاؤ 12ویں حجت کا قول بتاؤ ان کا نام ہے عبداللہ ابن حمیری انہوں نے لکھا خط میں نے بات پہنچانی ہے مجلس وہی ہے جو آل محمد کا ذکر تعظیم کے ساتھ لے کر جائے خط لکھا کیا خط لکھا ان توجہ للصلاۃ مولا میں اپنا چہرہ اپنی توجہ نماز میں میری طرف اپنی توجہ نماز میں کس طرف کروں آگے امام نے یہ جو توقی ہوتی ہے نا توقی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو خط بھی تو کہہ سکتے تھے توقی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جس کو لکھ کر امام اپنی مہر مبارک لگا دیں اسے توقی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نا امام کی توقی تو توقی اسے کہتے ہیں جس پر امام کی مہر ہو تو امام نے مہر کے ساتھ لکھ کر بھیجا اور کیا تسلی چاہیے مولا آپ کو سلام لکھ کر بھیجا اپنی توجہ کیسے کہا جب نماز میں اللہ اکبر کہہ لینا آپ جانتے ہو جو ہی آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا پھر آپ کی توجہ کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے اگر گئی تو نماز گئی تو جانی کس طرف چاہیے
بھئی ایک لمحے کے لیے سوال خود سے پوچھ لو بھی نماز میں توجہ جانی کس طرف چاہیے؟ اب ہم تو مانتے ہیں 12 ائمہ کو، دیکھو دوسرے اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں لائق احترام ہیں، لیکن میں جو اپنی تقاریر کر رہا ہوں یہ ہماری شیعہ مذہب کے لیے، وہ ہمارے مہمان آئیں مجلس سنیں بیٹھیں سب کچھ کریں، جس بات کی سمجھنا ہم سے پوچھ لیں، لیکن یہ تقریر کسی اور کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے درمیان کی ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ ہم پر حجت ہمارے امام ہیں، جو انہوں نے کہنا ہے وہی دین ہے، جو کسی کا مشورہ فلسفہ منطق وہ دین نہیں ہے۔ امام نے اپنے خط میں مہر لگا کر اسے بھیجا اور کہا نماز میں توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ کہا یہ کہا کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما علی ملت ابراہیم وعلی دین محمد وہدی علی امیر المومنین وما انا من المشرکین ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وانا من المسلمین واجعلنی من المسلمین انکا علی کل شیء قدیر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام نے کہا نماز میں کیا کہا؟ کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے چہرے کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ اللہ جانے آپ کیا سنتے ہیں۔ مولا آپ کو سلام۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما یا مسلما علی ملت ابراہیم۔ کسی شخص نے پوچھا مولا یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہا حیا ولایت امیر المومنین۔ وہاں بھی اقرار کر رہا ہے نماز میں کہ میں ولایت علی پر ہوں، ملت ابراہیم پر ہوں، علی دین محمد میں دین محمد پر ہوں، ہدیہ علی امیر المومنین، میں علی کا ہدایت یافتہ ہوں۔ میرا چہرہ بھی اس طرف، میری توجہ بھی اس طرف۔ اور بھائی پریشان نہ ہونا، یہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہو نا، ہے نا، واجب ہے کرنا چاہیے۔ کعبہ اللہ ہے، کیوں منہ کرتے ہو؟ بھئی لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم علی کی بات کر رہے ہیں۔ کعبہ اللہ ہے، کعبہ تو بیت اللہ ہے، یہاں تو وجہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو بھئی کعبہ کی جی بھئی کعبہ کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ادھر پڑھو تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن کعبہ اللہ تو نہیں ہے نا، بات کو سمجھیے۔ جہاں اللہ حکم دے دے مولا آپ کو تو امام کا قول، ہمارے ہر امام نے یہ فرمایا ہم جو کہیں وہ ہماری جد کا قول ہے، وہ رسول کا قول ہے، جو رسول کہیں وہ اللہ کا قول ہے، ہمارا دین یہ ہے۔ تو اب اللہ ہی تو یہ کہہ رہا ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو اپنی نماز میں کہے میں نے اپنا چہرہ کر لیا ہے اور میں علی کے دین پر ہوں، اس کی ہدایت پر ہوں۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی، میری زندگی موت سب اسی کے لیے ہی تو ہے۔ اور جو ہی کہا نا ہدیہ علی علی امیر المومنین، ساتھ ہی کہا وما انا من المشرکین، میں نے علی کی ولایت کو مانا ہے، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سلامت بات پہنچ رہی ہے۔ بس آج میں یہاں سے روکنے لگا ہوں، بات ہو رہی تھی نیت کی، باتیں تو کتنی ہیں، ابھی تو ہم نیت پہ کھڑے ہیں، پوری نماز تو شروع ہوگی، لیکن جو مربوط نہ ہوا پھر اسے کل سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے کیا کہا۔ یہ جو ہے یہ ربط کے ساتھ ہے۔ کہا کہ نیت ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ ایک بات کرتا چلوں، یہ تو میں نے آپ کو ائمہ کے اقوال سے بتایا نا کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت ہونی چاہیے، پھر توجہ کس طرف ہونی چاہیے، توجہ بھی بتا دے۔ یہ اسی نیت کو آپ کے 8ویں امام نے فرمایا کیا؟ وَإِنْوَي عِنْدَ افتتاح الصَّلَاةِ ذکر اللہ و ذکر رسول اللہ۔ کیا فرمایا امام نے کہ جب انوے، اب نیت کر اپنی نماز کے افتتاح میں، آغاز میں،
کیسے کر؟ نیت کر. نیت مراد مقصد ارادہ مطلب ایک ہی ہے. یعنی اپنی نماز میں اب تو ارادہ کر لے, نیت کر لے, ذہن میں بٹھا لے, پکا کر لے. کیا؟ ذکر اللہ و ذکر رسول اللہ. اللہ کا ذکر کرنا, رسول اللہ کا. اور کیا کہا؟ وَاجْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ نَصَبُ عَيْنِكَ, اور ہم ائمہ سے ایک کو اپنی آنکھوں کے سامنے نصب کر لیں. یہ ہے نیت نماز. اچھا میں آج کہہ رہا ہوں, کل اپنی مرضی جسے یہاں سے لے کے نجف تک جس کو جس پہ بھروسہ ہو, اس کے علاوہ مجھے نیت نماز ثابت کر کے دکھائے. ممبر نہیں, مذہب چھوڑ دوں گا کہ یہ نیت یہ ہے. وَإِنْوَ عِنْدَ افتتاح الصلاۃ, اپنی نماز کے افتتاح میں شروع کرتے وقت تیری نیت یہ ہونی چاہیے, اجعل, قرار دے, واحدن, کسی ایک کو, من الائمہ, ائمہ میں سے, نصب عینیک, اپنی آنکھوں کے سامنے. ترجمہ بھی کوئی مائی کلال غلط ثابت نہیں کر سکتا. تو نماز کی نیت کیا ہوئی؟ یعنی میں نے شروع کرنی ہے نماز, نیت میں سب سے پہلے میرے وقت کی حجت میرے سامنے ہے, میرا رسول میرے سامنے ہے. جس حجت کو بھی, یہ شرک نہیں ہے. تیری نیت میں اور فطور ہے وہ شرک نہیں ہوتا. تیری نیت میں اللہ کی حجت آئے تو شرک کیسا؟ بھئی کعبہ بھی تو اللہ تو نہیں ہے, تو اس کی طرف رخ کریں تو شرک نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے شرک نہیں ہوتا. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کعبے سے کہیں رخ اور کر لو, رخ آپ کا کعبے کی طرف ہی ہوگا. نیت میں آنکھوں کے سامنے علی ہوگا, محمد ہوگا, حسین ہوگا, یہ ہے نیت. اب یہ تو پڑھی میں نے آپ کے ائمہ کی روایات. اب آؤ دیکھیں علی کی بیٹی اپنی صلاۃ کیسے پڑھتی ہے, جو کائنات پہ حجت خود لکھا. وہ لکھ رہے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا کے لیے میں نے ایک دلیل قائم کرنی ہے. تیرے میری بات نہیں ہے, ہم عالم دین کے مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم بازاری ملا کے خلاف ضرور ہیں. جو عالم دین ہے ہمارے لیے لائق احترام ہے, لیکن بازاری ملا کے ہم ضرور خلاف ہے جس نے قوم میں فساد پھیلا رکھا ہے. کیا زینب بی بی عالیہ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کیا کتابوں میں نہیں لکھا وَكَانَتْ لِلصَّلَاةِ كَانَتْ بَعْدَ اتمام الأذان لا تقوموا للصلاة إلا بعد نظر إلى أخي الوجه الحسین. بی بی زینب اس وقت تک کھڑی نہیں ہوتی تھی جب تک حسین کے چہرے کو نہیں دیکھ لیتی. اللہ اکبر. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے, اللہ ان آنکھوں پر رحم کرے. اللہ تیری نسلوں میں حسین حسین, یہ کوئی تھوڑی بات ہے. علی کی عزتوں والی بیٹی, میرا بابا ہائے کر کے رونے والا, اور ہائے ہوتی کس پہ ہے؟ ایک نماز نہیں پڑھی علی کی بیٹی نے جب تک حسین کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا. روایات تک جب بھی پڑھی پہلے وجہ اللہ کو, بھائی کو دیکھ. اللہ اکبر. اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. میں نے اپنے مقرر وقت میں اختتام کرنا ہے. اللہ اکبر. زہرا کی عزتوں والی بیٹی
मुअज्जिमा बीबी, तेरी मेरी नमाज उससे बढ़कर। अल्लाह अकबर। रिवायात में लिखा अली की बेटी उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ती थी जब तक हुसैन के चेहरे की ज़ियारत नहीं करती थी। अल्लाह अकबर। और हमने तो ये मकातल में पढ़ा, काज़मी मसाइब भी वही पढ़ता जो रिवायत में लिखा है। लिखा कि जब हुसैन जाते थे ना मस्जिद नबवी में मगरिब व इशा के लिए, उस वक़्त से लेके हुसैन क्या करते थे, मामूल क्या था, मगरिब व इशा ताकि बाद फिर नाना के रोज़े पे, फिर माँ की कब्र पे। ये बड़ा वक्त लगता था हुसैन को। अली की इज्जत की कसम, हुसैन की बहन दरवाजे पे खड़ी रहती। अल्लाह। ये मामूल था बीबी का, एक वक्त की बात नहीं, मामूल था बीबी का। और जब शबे आशूर थी ना, उस वक्त भी अपने भाई हुसैन से यही कहा था, मुझे अपना चेहरा देख लेने दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। मकसद तमाम हुआ, मुझे माफ़ करना, मैं मौला का अदना सोहबदार हूँ, मौला का जिक्र सुनाने आया हूँ। यानी कोई ऐसी नमाज नहीं बीबी की। यही वो अहदीस है, यही कुरान की आयत है। बच जाओ ऐसे अमल से कि जिनके अमाल खसारे वाले ना हो, बाद में नुकसान हो जाए। ये अली की विलायत आम नहीं है, तेरी मेरी बात नहीं, अली की बेटियों का खून बहा है इस पर। अल्लाह अकबर। मैं कभी कभी सोचता हूँ मोहम्मद ने क्या नहीं दिया दुनिया को। देखिए अरब में ये वक्त था कि मस्तूरात की इज्जत नहीं थी। जो मेरी माएँ बहनें पर्दे में हैं वो ये जुमला ज़रूर सुनेंगी। मस्तूरात की इज्जत और एहतराम नहीं था, जिंदा मस्तूरात को दफन किया जाता था। इस मोहम्मद ने इज्जत दी। एक और अर्ज कर दूं, जंगें तो थी ना मोहम्मद की, ये मोहम्मद का वाज़ेह हुक्म था, बेटियां ईसाई की भी हो ना, उन्हें कैद नहीं किया जाएगा। बेटियां यहूदियों की भी हो ना, उन्हें कैद नहीं किया जाएगा। मस्तूर किसी की भी हो, ये तुम्हारी शरीयत मोहम्मद में है, कैद नहीं किया जाएगा। क्या नहीं दिया मोहम्मद ने? इज्जत दी, मकाम दिया, रिश्तों की पहचान करवाए। बस हमसे ये मत पूछना कि रोते क्यों हो। आज पूरे आलम इस्लाम से सवाल है, हमें सिर्फ इतना बता दो, मोहम्मद की बेटी का जुर्म क्या था? बस इतना बता दो। वो तो रहमतुल्लिल आलमीन था ना, उसने तो तुम पे शफकत की है। मुझे बता दो उसकी बेटी का जुर्म क्या था। मैं मकातल के ही जुमले पढ़ता। अल्लाह अल्लाह अकबर। ला रैब फीहे। अल्लाह अकबर। मैं अल्लाह जाने क्या पढ़ता। मैं आपको एक ही एक रिवायत, मेरा वक्त हो गया कल तरतीब से। सहाबी का नाम है अमार यासर। अमार यासर ये कहते हैं कि जब रसूल की बेटी मकतूल हो गई ना, हाय सबसे मुश्किल है इन बीबियों की कोई बात पढ़ना। अल्लाह अकबर। कहा जब बीबी मकतूल हो, जब रसूल की यकता बेटी मकतूल हो गई। अल्लाह अकबर। हमारे यासर कहते हैं पहले अली हमारे दरमियान बैठते थे, हसन हुसैन हमारे दरमियान मस्जिद में बैठते थे। कहते कई दिन हो गए
ہم نے علی کو نہیں دیکھا۔ مجھے دیگر اصحاب نے اصرار کر کے کہا تو علی کا قریبی صحابی ہے، تو جا کے پتہ کر علی کیوں نظر نہیں آ رہا۔ بس ایک ہی ایک روایت ہے، ہائے کر لینا ماتم کر لینا، کل کبھی نہیں پتا، اور ہائے بھی شرم سے نہ کرنا، کیونکہ علی سے بلند شجاع کوئی نہیں، علی سے بہادر کوئی نہیں، علی سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں۔ اللہ جانے محمد کی بیٹی کتنی غریب ہے کہ مدینے میں لوگوں نے علی کی بلند ہوتی چیخیں سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب یاسر کہتے ہیں کہ میں ہمت کر کے وہ جو مقام تھا، کیونکہ بیویوں کے حجرے تو پردے میں ہوتا تھا نا، میں دہلیز کے ساتھ جو مقام تھا نا وہاں گیا تو کیا دیکھا؟ کہتا میں نے دیکھا ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین ہے، درمیان میں علی ہے، امامہ علی کا گلے میں ہے، کبھی حسن کی طرف گرتا ہے کبھی حسین کی طرف، اور علی بلند آواز سے رو رہا ہے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی نا، جب حسین کو گلے لگا کر علی رو رہا ہے، اس وقت توجہ میری طرف، یہ مسائل بس ایک ربطی تو ہے۔ کہتا ہے جب میں نے علی کی یہ حالت دیکھی نا، کہا میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، میری چیخیں بلند ہو گئیں، میں کتنی دیر روتا رہا۔ رونے کے بعد جب مجھے کوئی آفاقہ ہوا، میں نے علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا یا سیدی انتم تعامرون بالصبر علی الحزن والمصیبہ، مولا آپ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ مصائب پر صبر کرو، ما ھذا الحزن، تو پھر اتنا طویل حزن کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، جسے یہ جملہ سمجھ آ گیا نا، قیامت تک رونے کے لیے کافی ہے۔ کہا نا مولا آپ ہمیں تو صبر کا کہتے ہیں، یہ اتنا طویل حزن کیسا؟ اس وقت کہتے ہیں علی کی چیخ بلند ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بے عمار جو تو نے پوچھا ہے نا بالکل ہی ایسا ہے، مگر میں کیا کروں، حسین کی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، ذلعن من اضلاع مکسورا۔ اللہ اکبر، میں نے جو مسائب پڑھنا تھا پڑھ دیا۔ اللہ اکبر، کہ ماں کی پسلیاں شکستہ تھی۔ اللہ اکبر، مولا پھر کیا؟ کہا جب میں نے دیکھا نا بچے ماں کو ذبح ہوتے دیکھ رہے، جب میں حسین کی طرف دیکھتا ہوں میری گردن گلے میں آنسو بھر آتے ہیں۔ بس امام نے ایک جملہ کہا، کہا جب میں اپنی بیٹی زینب کو دیکھتا ہوں علی سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيًّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔